فرانس میں ایک مبلغ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے منصور صاحب وہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک گورے نے کلمہ پڑھا ہے، تو میں گیا اس کو مبارک دینے. میں نے اس کو مبارک دی کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے. میں نے اپنے پاس سے ایک مسواک اس کو تحفے میں دی. تو جو مسواک میں نے اس کو دی اس نے چوم کے اپنے پاس رکھ لی اور پھر جیب سے ایک ٹشو پیپر نکالا، اس کو کھولا، اس کے اندر چھوٹی سی مسواک تھی. وہ نکال کے اس نے میرے سامنے رکھی اور کہتا ہے یہ مسواک باعث بنی ہے میرے کلمہ پڑھنے کا. میں نے حیران ہو کے کہا کہ مسواک کیسے باعث بن گئی کلمہ پڑھنے کا؟ اس نے کہا میرے دانتوں کو تکلیف تھی، میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے 1 مہینے کی دوائی لکھ دی کہ یہ دوائی کرو، 1 مہینے کے بعد آنا. میں وہ دوائی کر رہا تھا، اس دوران میرا ایک مسلم فرینڈ تھا، اس سے میں ملا، اس کو پتا چلا میرے دانتوں کو تکلیف ہے، اس نے یہ مسواک مجھے تحفے میں دی تھی. میں یہ مسواک بھی کرتا رہا، ڈاکٹر نے جو دوائی دی تھی وہ بھی کرتا رہا. مہینے کے بعد جو میری تاریخ تھی، اپوائنٹمنٹ تھی، میں گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے دانت چیک کیے تو مجھ سے وہ کہنے لگا سچ سچ بتاؤ میری دوائی کے ساتھ اور کون سی دوائی کھاتے رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو اور کوئی دوائی نہیں کھائی، میں تو صرف تمہاری دی ہوئی دوائی استعمال کرتا رہا ہوں، اور تو میں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی. اس نے کہا نہیں، یہ رزلٹ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے کوئی اور دوائی بھی کھائی ہے. میں نے جو دوائی دی تھی مجھے پتا تھا اس نے تمہارے دانتوں کو کس کیفیت میں لانا ہے. اس کے بعد میں نے تمہیں 2 کورس اور کروانے تھے، پھر جا کے دانت ٹھیک ہونے تھے، لیکن اب تو تمہیں دوائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بتاؤ کون سی دوائی تم نے اور استعمال کی ہے؟ وہ نو مسلم کہتا ہے میرے ذہن میں آیا میں نے دوائی تو نہیں استعمال کی، لیکن ایک مسلمان دوست کی دی ہوئی مسواک استعمال کرتا. وہ میری جیب میں ہی تھی، میں نے نکال کے دکھائی، میں نے کہا یہ میں دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا. ڈاکٹر اس کو لے کے مسواک کو لے کے اندر گیا، لیبارٹری میں کچھ دیر چیک کرتا رہا. باہر آ کے اس نے مجھے کہا یہ تیری شفا کا باعث بن گئی. وہ نو مسلم کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں آیا میرے ڈاکٹر نے تو لیبارٹری میں چیک کیا اس کو اور پھر آ کے کہا ہے کہ یہ تمہاری شفا کا باعث بنی ہے. جس دور میں مسلمانوں کے نبی نے یہ مسواک کی سنت اپنی امت کو عطا کی ہے، کیا اس وقت مکہ شریف مدینہ منورہ میں کوئی لیبارٹری تھی جس میں تحقیق کر کے حضور نے بتایا ہو کہ دانتوں کے لیے استعمال کرو، اس کا فائدہ ہے؟ وہ نو مسلم کہتا ہے یہ سوچتے ہی میرے دل پر اسلام کی حقانیت کا دروازہ کھل گیا. میں نے اسلام قبول کر لیا کہ وہ مخبر صادق ہیں، پیغمبر اسلام سچے ہیں. اس دور میں کوئی ایسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جس میں ریسرچ ہو رہی ہو کہ مسواک کا یہ فائدہ ہے. اللہ کے نبی نے پتھروں اور چٹانوں پہ بیٹھ کے اپنی امت کو جو درس دیا ہے اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے. وہ نو مسلم کہتا ہے اس مسواک نے میرے دل پر اسلام کی عظمت کا دروازہ کھلوا دیا ہے. اور حضور کی کتنی سنتیں ایسی ہیں جن پر غیر مسلم ریسرچ کر رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ طبی فائدہ ہے، اس کا یہ طبی فائدہ ہے. آج کل کئی دوستوں نے مجھے جاپان کے کسی سائنسدان کا ایک بیان سنوایا ہے کہ اس کو نوبل پرائز دیا گیا ہے کہ اس نے کینسر کے علاج کو دریافت کرنے میں کوئی نمایاں کام سر انجام دیا ہے. تو اس سے کسی نے انٹرویو کیا صحت کے حوالے سے مختلف باتوں پر، تو ایک بات اس نے یہ کی، اس نے کہا یہ جو مسلمانوں کا روزے رکھنے کا عمل ہے یہ کینسر کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ جو پورا مہینہ ایک خاص وقت معدے کو خالی رکھتے ہیں اس کا بڑا اثر ہے صحت پر. اگرچہ اسلام کی حقانیت کے لیے تو ہمیں چاہیے ہم یہ بیان کریں، لیکن روزہ رکھتے ہوئے یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ اس سے جسمانی فائدے کیا ہوں گے. روزہ رکھتے ہوئے صرف یہی نیت کریں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ